वैसे तो एक बात अर्ज कर दूं, कोई गुनाह छोटा होता ही नहीं, इसलिए कि याद रखना कोई गुनाह छोटा नहीं होता। किसी गुनाह को छोटा समझ के कभी करना मत, किसी गुनाह को छोटा समझ के कभी करना मत, इसलिए कि जब वो ठोकर जो लगा करती है वो पहाड़ों से नहीं लगती, बल्कि ठोकर हमेशा छोटे छोटे पत्थरों से लगा करती है। इसलिए हो सकता है आपने किसी गुनाह को छोटा समझ करके किया और वही गुनाह आपके जहन्नम में जाने का सबब बन जाए, वही गुनाह आपके जहन्नम में दाखिले का सबब बन जाए। अल्लाह अकबर। और किसी नेकी को छोटी समझकर कभी मत छोड़ना, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ आज जन्नती बनने का तरीका हमें कुरान में अल्लाह ने बताया है। बड़े गुनाहों से बचो अल्लाह के लिए, अल्लाह ने तुम्हारे साथ जन्नत का वादा किया है। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन गुनाहे कबीरा से यानी बड़े गुनाह से बचते नहीं। तो आइए वो बड़े गुनाह क्या है, उनमें से चंद गुनाह पढ़ दिए जाते हैं। आइए जो गुनाहे कबीरा है यानी बड़े गुनाह है, उन बड़े गुनाहों के अंदर एक गुनाह ये है, क्या? बदनजरी करना, यानी किसी औरत पर किसी मर्द का पाप की नजर डालना, गलत नजर डालना, बदनजरी का शिकार होना। अल्लाह अकबर। और किसी औरत का किसी मर्द को पाप की नजर से देखना, ये भी गुनाह कबीरा है। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे महबूब आप ईमान वालों को हुक्म दे कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। याद रखना अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। आज फिल्में देखकर, सीरियल देखकर लोगों की ये आदत बन गई है, चक्कर मक्कर चलते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं। कोई औरत सामने आ जाए, बल्कि अब तो हालात इतने गंदे हो चुके हैं, हालात इतने बुरे हो चुके हैं, मोहल्ले में कोई लड़की, मोहल्ले में पड़ोस की अगर नजरों से अगर गुजर जाए तो हम उस पर भी पाप की नजर डालते हैं, उस पर भी गंदी नजर डालते हैं। सुन लो, अपनी आंखों को आवारा न करो, अपनी आंखों को पापी न करो। मुस्तफा जान रहमत के गुलामों, अच्छी तरह से सुन लो, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत को पाप की नजर से देखा होगा, जिस मर्द ने किसी औरत को गंदी नजर से देखा होगा, या किसी औरत ने किसी मर्द को गंदी नजर से देखा होगा, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं उसकी आंखों में कयामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें उसकी आंखों में डाली जाएगी। ये जहन्नम की आग क्या है? ये कोई कहानी किस्सा नहीं है। जहन्नम की आग क्या है? अल्लाह के नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा, यानी अल्लाह अकबर, उन 70 दर्जा ज्यादा, उन 70 दर्जा ज्यादा दुनिया की आग से जहन्नम की आग तेज और तर्रार है। यानी कि दुनिया की आग को अगर उन 70 दर्जा ऐसे ही हरारत और बढ़ाई जाए तो कितनी तपिश होगी, कितनी हरारत होगी। अल्लाह के सच्चे नबी गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम की आग में दुनिया की आग से उन 70 दर्जा ज्यादा हरारत है। यानी कि जहन्नम की आग को अल्लाह अकबर 70 मर्तबा जब रहमत के पानी से धोया गया है तब कहीं जाकर के दुनिया की आग बनी है। आप अंदाजा करें दुनिया की आग का ये आलम है, तो इससे उन 70 दर्जा ज्यादा जो आग में हरारत होगी, जो आग में तपिश होगी, उसकी हरारत का आलम क्या होगा। और फिर मेरे आका फरमाते हैं औरतों को गंदी नजर से देखने वाले, औरतों को पाप की नजर से देखने वाले, उनकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। मेरी कौम के जवानों, ये गुनाहे बेलज्जत क्यों करते हो? किसी लड़की पर नजर पड़े तो उसको बहन की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? अगर बड़ी हो तो उसको माँ की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? अगर छोटी हो तो उसको बेटी की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? हर औरत को पाप की नजर से देखा जाता है, हर औरत को गंदी नजर से देखा जाता है। सुन लो, जिसकी आंखें इतनी कमजोर हो, जिसकी आंखें इतनी नाजुक हो, अगर हमारा पलक का बाल
ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں آ جائے تو بتاؤ ہم اس کو برداشت کر پاتے ہیں؟ اپنی ہی پلک کا بال اگر اپنی آنکھ میں ٹوٹ کر کے آئے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں، جب تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اس وقت ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اگر امی یا بہن پیاز کاٹ رہی ہو اور کٹتی ہوئی پیاز کے ننھے ننھے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے، اگر وہ پیاز کا ذرہ ہماری آنکھ میں چلا جائے تو بتاؤ کیا ہماری آنکھ اس کو برداشت کر پاتی ہے؟ نہیں کر پاتی نا۔ وہ پیاز کا ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا اگر وہ آنکھ میں چلا جائے تو آنکھیں ہماری اتنی کمزور ہیں، آنکھیں ہماری اتنی نازک ہیں کہ نظر نہ آنے والا وہ ذرہ آنکھوں کو رلا دیتا ہے، آنکھوں کو لال کر دیتا ہے، آنکھوں کو سرخ کر دیتا ہے۔ بتاؤ جب پیاز کے ننھے ذرات ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر، اگر امی یا بہن پیاز کاٹ رہی ہو اور کٹتی ہوئی پیاز کے ننھے ننھے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے، اگر وہ پیاز کا ذرہ ہماری آنکھ میں چلا جائے تو بتاؤ کیا ہماری آنکھ اس کو برداشت کر پاتی ہے؟ نہیں کر پاتی نا۔ وہ پیاز کا ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا اگر وہ آنکھ میں چلا جائے تو آنکھیں ہماری اتنی کمزور ہیں، آنکھیں ہماری اتنی نازک ہیں کہ نظر نہ آنے والا وہ ذرہ آنکھوں کو رلا دیتا ہے، آنکھوں کو لال کر دیتا ہے، آنکھوں کو سرخ کر دیتا ہے۔ بتاؤ جب پیاز کے ننھے ذرات ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی تو جہنم کی آگ کی سلاخیں ہماری آنکھیں کیسے برداشت کر سکے گی؟ دنیا کے اندر جوانی کی رنگریلیوں میں، دنیا کے اندر جوانی کی موج مستیوں میں لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات بنانے والوں، ناجائز تعلقات بنانے والوں، کبھی غور کیا صرف دیکھنے پر اتنا بڑا وبال ہے، صرف دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم کی آنکھ میں سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں تو جو کسی کے ساتھ بدکاری کرے، کسی کے ساتھ زنا کرے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اب اس کا انجام بھی ذرا سن لے، اس لیے کہ آج زنا کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، آج بدکاری کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، لڑکیوں سے دوستی رچانے والوں، اللہ اللہ، اگر آج کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے تعلقات قائم نہ کرے، اس سے ناجائز دوستی نہ کرے تو دوستوں اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو مرد نہیں ہے، تو بیکورڈ ہے، تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں۔ ارے نادان، وہ زندگی کیا جس میں لڑکی کی دوستی نہیں؟ ابھی جوانی میں ہوج موج کر لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اچھی طرح سن لو، جو جوانی میں گندگی کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، یاد رکھنا جو اللہ طاقت دینے والا ہے وہ اللہ طاقت چھیننے والا بھی ہے۔ جوانی کے نشے میں میرے اللہ کو اعلان جنگ کا چیلنج کرنے والوں، جو طاقت دینا جانتا ہے وہ طاقت چھیننا بھی جانتا ہے۔ جوانی کے نشے میں اگر پاپ کے شیش محل تعمیر کرو گے تو اللہ اکبر، جو اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتے ہیں خدا ان کا بڑھاپا اتنا عبرتناک بنا دیتا ہے، خدا ان کا بڑھاپا اتنا بدترین بنا دیتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو بھی ان کو موت نہیں آتی، وہ پیر رگڑتے ہیں اور موت طلب کرتے ہیں اور رو رو کر کے چھپ چھپ کر رو رو کر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا جو ہم اتنا تباہ ہو رہے ہیں، ہم اتنا برباد ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، دولت کا نشہ ہو یا جوانی کا نشہ ہو یا طاقت و قوت کا نشہ ہو، اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں گناہ کرنے والوں، تنہائی میں گناہ کرنے والوں، سن لو، ہم کسی ایسے خدا کو نہیں مانتے جو مٹی اور پتھر کا ہے، ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس اللہ سے ڈرو۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ فرعون کو اللہ نے دولت دی لیکن فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ
اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے نافرمانی کی، اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کیا دن آیا؟ اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا، اللہ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا، اور اس کی لاش کو جب دریا نے نکال کر کے پھینک دیا تو کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے، کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور آج تک فرعون کی لاش ایک میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے، نہ اس کو کفن نصیب ہے، نہ اس کو قبر نصیب ہے۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ فرعون کی لاش ہر دولت مند کو پکار پکار کر عبرت کی دعوت دے رہی ہے۔ اگر دولت کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرے گا تو میرا انجام دیکھ لے۔ ارے تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے، تو کسی کارخانے کا مالک ہو سکتا ہے، تو کسی کھیت اور کھلیان کا مالک ہو سکتا ہے۔ فرعون تو اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا، لیکن اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ کفن نصیب ہو سکا، نہ اس کو دفن نصیب ہو سکا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ گناہ مت کرو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ یاد رکھنا، گناہ کر کے انسان کو لذت تو مل سکتی ہے، لیکن گناہ کر کے انسان کو عزت نہیں مل سکتی۔ چند لمحے کی لذت کے لیے آخرت کی عزت کو تباہ نہ کرو۔ ایک دن مرنا ہے میرے بھائی، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے۔ کچھ تو آخرت کا خیال کرو، اب کیا گناہ ہی رہ گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ کفن نصیب ہو سکا، نہ اس کو دفن نصیب ہو سکا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ گناہ مت کرو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ یاد رکھنا، گناہ کر کے انسان کو لذت تو مل سکتی ہے، لیکن گناہ کر کے انسان کو عزت نہیں مل سکتی۔ چند لمحے کی لذت کے لیے آخرت کی عزت کو تباہ نہ کرو۔ ایک دن مرنا ہے میرے بھائی، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے۔ کچھ تو آخرت کا خیال کرو، اب کیا گناہ ہی رہ گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے، مجھے جلدی سے اپنے بات کو مکمل کرنا ہے۔ حضرت حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کے وجود پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی۔ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے وجود پر رکھی جائے گی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس حدیث کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے بدن پر پہنائی جائے گی تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں نا میرے بھائیوں، کیا ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنے؟ اللہ، ابھی سردی کے دن ہے، جو انسان کا بدن سردی برداشت نہ کر سکے، جو انسان کا بدن مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے، وہ انسان کا بدن، اللہ اکبر، وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ اللہ۔ اس لیے گناہ کبیرہ سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو۔ یقیناً زندگی میں کبھی ایک موقع ایسا آتا ہے انسان پر کہ آپ گناہ کرنا چاہیں گے، گناہ کا پورا ماحول ہوگا، کوئی روکنے والا نہ ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا، کوئی منع کرنے والا نہ ہوگا، لیکن یاد رکھنا، یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ سوچ کر اللہ دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں، اپنے جیسا انسان دیکھے ہم گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں۔ اپنے ابا دیکھیں، ہم ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے زنا کیسے کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو بدکاری کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ انسان جتنا اپنے پیر کا احترام کرتا ہے اتنا بھی اللہ کی عزت نہیں کرتے، اتنا بھی اللہ کا احترام نہیں کرتے۔ قرآن اسی لیے تو کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ تم نے اللہ کی ایسی عزت نہیں کی،
تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اپنے جیسا انسان دیکھے. بلکہ بڑھ کے کہوں, اگر کسی آفس پر لگا ہوا ہو کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں, یعنی سی سی ٹی وی کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں, تو آدمی گٹکا کھا کر وہاں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہوں. اگر پان کھانے والا پان کھا رہا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو اللہ اکبر, آدمی پان کو وہاں نہیں تھوکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے. کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ امین القادری آفس پہ چڑھتے ہوئے کیا کر رہا تھا, اترتے ہوئے کیا کر رہا تھا. اے نادان انسان, اپنے جیسے انسان کے لگائے ہوئے کیمرے کے سامنے تو ہے تو تو اتنی احتیاط کر رہا ہے کہ تو پان کو بھی نہیں تھوک رہا ہے, تو گٹکے کو بھی نہیں تھوک رہا ہے, اور تجھے ہر وقت, ہر گھڑی, ہر لمحہ, آٹو پہر, 24 گھنٹہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیا خیال ہے تیرا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تجھ پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. اللہ اکبر. آج یہ آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جہنم کے اندر ایک وادی ہے. اب ذرا توجہ سے سننا. دوسرے کبیرہ گناہ کی طرف آتے ہیں, اور تیسرے اس میں 2 گناہوں کا ذکر ہوگا. میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جہنم میں ایک وادی ہے. اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. یعنی جہنم بھی جس سے پناہ مانگے, ایک ایسی وادی جہنم میں موجود ہے. آگ جس سے پناہ مانگے وہ کیسی آگ ہوگی, جہنم جس سے پناہ مانگے وہ کیسی جہنم ہوگی. میں اپنے ایک ایک روایت کا ذمہ دار ہوں جو بیان کر رہا ہوں, آپ اس سے حوالہ لے سکتے ہیں. میں کوئی ہوا میں گرا نہیں لگا رہا ہوں, میں کوئی آپ کو مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. میری مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, سب دل کے کانوں سے سنو. اللہ اکبر. حضرت اللہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر. پھر میرے آقا فرماتے ہیں, اس جہنم کی وادی کی حرارت اور گرمی یہ ہے, تپش یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. یعنی جہنم اس سے 5 بار پناہ مانگے, ایسی وادی ہے, اور اس میں اگر پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. صحابہ کرام نے عرض کی, کانوں سے سنو. اللہ اکبر. حضرت اللہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر. پھر میرے آقا فرماتے ہیں, اس جہنم کی وادی کی حرارت اور گرمی یہ ہے, تپش یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. یعنی جہنم اس سے 5 بار پناہ مانگے, ایسی وادی ہے, اور اس میں اگر پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا, جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اور جس سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم پناہ مانگتا ہے, حضور اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا, اس میں کس کو رکھا جائے گا, وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے 2 لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا, جس سے 5 بار جہنم پناہ مانگے اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں, اس میں 2 لوگ ڈالے جائیں گے. نمبر 1, حرام کھانے والا, حرام لقمہ کھانے والا. حرام لقمہ مطلب جوا کھیلتا ہے, اس کے پیسے سے خود کھاتا ہے, بچوں کو کھلاتا ہے, سٹا کھیلتا ہے, شراب کا دھندا کرتا ہے, سود کا, بیاج کا, انٹرسٹ کا دھندا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ اس میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. حرام مت کھاؤ. کوئی سوچے میری تو کرانہ کی دکان ہے, میں تو حلال کماتا ہوں. اگر کرانہ دکان پہ بھی جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہو وہ بھی حرام ہے. دودھ میں پانی ملاتے ہو حرام ہے, تیل میں ملاوٹ کرتے ہو حرام ہے, دھوکہ دے کر کاروبار کرتے ہو حرام ہے. سن لو, حرام نہ کماؤ. اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ کہ اللہ تمہیں دولت کتنی دے گا, مال کتنا دے گا. یاد رکھنا, حرام سے مت کماؤ. اگر
कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा और हराम से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा। तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले न किसी को मिला है न किसी को मिल सकता है। हलाल कमाओ, हलाल, उसमें क्या है देखो, हलाल में बरकत है। हलाल देर से आता है, हलाल कम आता है, लेकिन बरकत अल्लाह ने रखी है। और हराम ज्यादा ज्यादा आता है, जल्दी जल्दी आता है, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। एक आसान मिसाल से आपको समझाऊं, देखो और गौर करो, अल्लाह अकबर, के कुत्ते कितने बच्चे पैदा करता है? कुत्ते के कितने बच्चे होते हैं? एक साल में 12-12, 14-14 बच्चे होते हैं। लेकिन क्या आपने हर घर के दरवाजे पे कुत्ते को देखा है? हालांकि दुनिया के कोई मजहब का आदमी कुत्ता नहीं खाता, दुनिया के कोई मसलक का आदमी कुत्ता नहीं खाता, लेकिन कुत्ते 12 पैदा हो, साल में 14 पैदा हो, हर दरवाजे पे नजर नहीं आते। और कुत्तों का रेवड़ कभी नजर नहीं आता। कुत्ता तन्हा तन्हा चलता है, या 2-4-6 जमा हो जाए तो अलग बात है, मगर कुर्बान जाए, बकरी 2 पैदा होती है साल में, या 3 पैदा होती है, और हजारों ज़बा होती है। बंगाल वाले भी ज़बा कर रहे हैं, ईरान वाले भी ज़बा कर रहे हैं, यमन वाले भी ज़बा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ज़बा हो रही है, लेकिन हर दरवाजे पर भी नजर आ रही है, और जंगल में रेवड़ भी नजर आ रहा है। आती हुई कम नजर आती है, लेकिन इतनी ज्यादा है क्यों? तो तुम्हारा ईमान गवाही देगा। कुत्ते को अल्लाह ने हराम किया है, उसमें बरकत नहीं है। बकरी को हलाल किया है अल्लाह ने, उसमें बरकत अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, कानून मुस्तफा, फैजान बुखारी, अल्लामा अमीनुल कादरी, मसलके आला हजरत। कुत्ता ज़बा करने वाला कोई मजहब नहीं, और बकरी कमोबेश हर मजहब में ज़बा हो रही है, लेकिन अल्लाह बरकत कितनी दे रहा है। इसलिए अगर बरकत चाहते हो तो हलाल की तरफ आओ। थोड़ा आएगा थोड़ा, लेकिन बरकत ज्यादा होगी। एक और बात अर्ज करूं, अल्लाह जिससे नाराज उसमें बरकत नहीं, और अल्लाह जिससे राजी उसमें बरकत है। तवज्जो है आपकी, ध्यान है आपका। देखो यजीद, अल्लाह उससे नाराज था। यजीद 14 बेटे छोड़ के मरा, और एक रिवायत के मुताबिक 8 छोड़ के मरा, लेकिन यजीद की नस्ल नजर नहीं आती, क्योंकि अल्लाह उससे नाराज था। और हुसैन से अल्लाह राजी है। एक बेटा छोड़कर दुनिया से गए। आज मुसलमानों का कोई मोहल्ला नहीं है जहां भी औलाद हुसैन मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सैयद अमीनुल कादरी, सैयद अमीनुल कादरी, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर। लेकिन यजीद की नस्ल नजर नहीं आती, क्योंकि अल्लाह उससे नाराज था। और हुसैन से अल्लाह राजी है। एक बेटा छोड़कर दुनिया से गए। आज मुसलमानों का कोई मोहल्ला नहीं है जहां भी औलाद हुसैन मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सैयद अमीनुल कादरी, सैयद अमीनुल कादरी, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां औलाद हुसैन मौजूद न हो। अरे बंगाल के इस्तेहात में भी ये सादात बुखारी औलाद हुसैन है। इराक जाओ तो शेख रिफाई औलाद हुसैन, बगदाद जाओ तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी औलाद हुसैन, क्योंकि वो हसनी भी है, वो हुसैनी भी है। गरीब नवाज औलाद हुसैन है, बख्तियार काकी औलाद हुसैन है, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया औलाद हुसैन है, ख्वाजा उस्मान हारूनी औलाद हुसैन है। क्या पता चला
جس سے اللہ راضی رہتا ہے اس میں برکت دیتے. حلال کماؤ, تمہاری نسلیں بیٹھ کے کھائے. جب اللہ برکت دے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں نہیں میری روزی پہ کسی نے جادو کر دیا. کسی نے جادو کیا ہو یا نہ کیا ہو, ہمارے کرتوت کا جادو اتنا خطرناک ہے, ہمارے گناہوں کا جادو اتنا خطرناک ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. کہا مولانا صاحب, سید صاحب, پیر صاحب 30 سال ہو گئے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا. میں نے کہا پاپ کرنا چھوڑ دے. یہ ہنسی کی بات نہیں ہے, اور کام کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر گھر میں بیٹھی بغیر رشتے کی لڑکوں کی کمی نہیں ہے, گناہ کرنا چھوڑ میری بہن. تجھے ایسے گھر کا رشتہ آئے گا نیکی کی برکت سے, تیرا گمان بھی نہیں جائے گا. اب آپ کو لگے گا کہ یہ مولوی لوگ کو بلایا تقریر کے لیے کچھ بھی بول کے جا رہے ہیں. دلیل پیش کروں آپ کو. دیکھو اگر نیکی کرو گے تو اتنے اونچے گھرانے کا رشتہ آئے گا.